بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں کس رات کو ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اور اس رات کی فضیلت کیا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات میں ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ کچھ علماء کے نزدیک اس رات کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا۔ جو آدمی اس رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ آدمی بھی عزت اور شرافت والا ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں ہی فرمایا ہے، یعنی اس رات میں نیک کام 1000 مہینوں کے نیک کاموں سے بہتر ہے جس رات میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں یا 29ویں شب ہے، اور اس رات میں زمین پر ملائکہ کی تعداد کنکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ رات برکت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات جو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے تاکہ مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں، خاص کر طاق راتوں میں، اس رات کو ڈھونڈیں۔ لیلۃ القدر کی رات کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ شب قدر کی رات کیا دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تم کہو اے اللہ آپ بخشنے والے ہیں، آپ بخشش کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بخش دیں۔ اس رات کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ رات نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ معتدل اور چمکدار ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی اور پھر بلوا دی گئی۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ہے۔ اس رات کو صبح سورج کی چمک زیادہ ہوتی ہے۔ سورج کے طلوع کے وقت اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اس رات کو مسجد میں شب بیداری کر کے اللہ کی عبادت کی جائے، نہ کہ بازار میں گھوم کر اپنا وقت ضائع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ رات نصیب کرے۔ آمین۔